میری بیوی ناراض ہے، 3 بچیاں ہیں، وہ 3 سال سے ناراض ہے، مجھے گھر بھی نہیں آنے دیتی، کہتی ہے کہ تم اور شادی کر دو اور مجھے طلاق دے دو۔ میرا بھائی پہلے تو ماشاءاللہ تو مسئلہ جلدی پوچھنے آئے، وہ 3 سال گزر گئے۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے روزانہ اور 100 دفعہ یا ذا الجلال والاکرام، یا لطیف یا ودود، یا ذا الجلال والاکرام، یا لطیف یا ودود، یہ پڑھ کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو حیا دے، میری بیوی ہے، میری اولاد ہے، اس سے میں اگر طلاق دوں تو میری بچیاں بھی رول جائیں گی نا۔ تو اس لیے انشاءاللہ اللہ پاک مہربانی کریں گے اور اس کے دل کو نرم کر دیں گے۔ اور دوسری یہ ہے کہ جب آپ سعودی عرب سے جائیں نا تو اس کے لیے 1000-2000 ریال کا سونے کا سیٹ بھی لے جائیں، پھر دیکھو سلو کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ میری بیوی 1.5 ماہ سے ناراض ہے، گھر کا سامان فروخت کر کے چلی گئی ہے۔ میرا ایک بیٹا ہے، وہ کہتی ہے میں نوکری کروں گی، تو بہرحال اگر وہ نوکری کرنا چاہے اس کو اجازت دے دو، لیکن کہو میری شرط یہ ہے نوکری وہاں کرو گی جہاں عورتیں ہوں، مردوں کے ساتھ مل کے نوکری نہیں کرو، ایک شرط تم میری مان لو، ایک میں تمہاری مان لیتا ہوں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آہستہ آہستہ سمجھاؤ، بات کو سمجھانا پڑتا ہے، کام ڈنڈے سے نہیں ہوتا۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ تم صبح کی نماز پڑھنے کے لیے حرم جاتی ہو اور میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ تو حضرت عمر کی بیوی تو نے کہا بات سنو، یہ گول مول بات نہ کرو، مجھے حکم دو مسجد مت جاؤ، میں نہیں جاؤں گی۔ انہوں نے کہا یہ تو میں نہیں کر سکتا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر سے روکا نہ کرو۔ جب حضور نے فرمایا میں کیسے روک سکتا ہوں، تو اس نے کہا پھر میں بھی جاؤں گی۔ اب حضرت عمر نے کہا کہ میں نے بڑا سوچا کہ کیا کروں، نماز اندھیرے میں ہوتی تھی اور مدینہ شریف میں چھوٹی چھوٹی گلیاں ہوتی تھی، تو فرماتی ہے کہ ایک دن گلی کے موڑ پہ میں چھپ کے کھڑا ہو گیا، جب میری بیوی گزری نہ تو میں نے اس کی پشت کو ہاتھ لگایا اور بھاگ گیا۔ اب دوسرے دن جب نماز کا وقت ہوا تو بیوی نماز پڑھنے نہیں گئی، میں مسجد چلا گیا، نماز پڑھی، واپس آیا، میں نے پوچھا آج کیوں نہیں گئی؟ اور نے کہا عمر پہلے لوگوں میں حیا تھا، اب حیا نہیں، ہاتھ لگا کے بھاگ جاتے ہیں، اس لیے میں نہیں جاتی۔ انہوں نے کہا اچھا تم نے ٹھیک کیا ہے۔ اب اس کو میں کیا بتاؤں کہ ہاتھ تو میں نے لگایا تھا۔ تو اس طرح کچھ بہانے نہیں بنانے پڑتے ہیں بیوی کو بنانے کے لیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، اگر استاد ہو تو شاگرد بن کے رہو، پیر ہو تو مرید بن کے رہو، شوہر ہو تو بیوی بن کے رہو، پھر گزارا ہوگا۔ وہ دور گئے جب حکم چلتے تھے۔ اچھا خدا کی شان دیکھو، یہ میں نہیں کہتا، میرے آقا نے کہا ہے، آپ نے فرمایا عورت کی فطرت ہی ایسی ہے، یغلبن الکریم و یغلبہن اللئیم، یہ شریف پہ سوار ہو جاتی ہے اور کمینہ ان کے اوپر سوار ہوتا ہے۔ بدماش سے کبھی بیوی اکڑ نہیں کرتی، اس کو پتہ ہے ابھی ٹانگیں توڑ دے گا، اس کے حکم پہ تو ساری رات کھڑی رہے گی، شریف کے لیے ساری باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ اب ہم
لعین تو نہیں بن سکتے، شریف ہی بنیں گے، برداشت کریں گے۔ تو یہ تو میرا بھائی ہوتا ہے۔ آپ نے ایمان سے کہیں کبھی سنا ہے کہ کسی ہنڈے کی بیوی ناراض ہوئی ہو؟ اس کو پتا ہے یہ ہنڈا ہے، لوگوں کی لڑکیاں اٹھا کے مار دیتے ہیں، مجھے مار دے گا، کیا فرق پڑے گا؟ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔